ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے تراشے گئے بیانیوں کے بیچوں بیچ ایک بیانیہ تاریخ کا بھی ہوتا ہے جو خود رو پودے کی طرح آپ ہی آپ اگتا اور فطرت کے ازلی و ابدی اصولوں کی زرخیز آب و ہوا میں پروان چڑھتا چلا جاتا ہے۔ 9 مئی کے یوم سیاہ کی کوکھ سے ایسے ہی تاریخی بیانیے نے جنم لیا ہے۔ اس کا پہلا جزو سیاست کے طالب علموں اور عوام الناس کے لیے ہے کہ ہنگامہ و پیکار اور تخریب و انتشار کی بنیاد پر استوار کسی نام نہاد سیاسی جماعت سے تعمیری انقلاب اور مثبت تبدیلی کی توقع پرلے درجے کی خود فریبی ہے۔ تاریخ کے بیانیے کا دوسرا حصہ پروجیکٹ عمران کو اپنے معتبر ادارے کا لہو پلانے والوں کے لیے ہے کہ کیکر کی جڑوں میں گنے کی کھاد ڈالی جائے یا کسی لال شربت سے آبیاری کی جائے، اس کی شاخوں پر آم لگتے ہیں نہ انگور کے خوشے جھولتے ہیں۔ ISPR نے 9 مئی کو یوم سیاہ قرار دیا۔ بلا شبہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوا اس کی نظیر ہماری تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کے ساتھ تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہوا جو ماضی میں پاکستان کی مقبول سیاسی قیادت کے ساتھ ہوتا رہا۔ 3 بیڈ روم کے آراستہ پیراستہ ریسٹ ہاؤس میں 2 راتیں گزارنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا یہاں جنگل کا قانون ہے؟ انہیں کون بتائے کہ اپنے عہد اقتدار کے 4.25 سالوں میں کس طرح آپ نے اس ملک کو گھنے دلدلی جنگل میں بدل دیا تھا جہاں 4 سو حشرات الارض رینگتے اور اژدہے پھنکارتے تھے۔ کال کوٹڑیوں میں پڑے قیدی مہینوں سورج کی کرن نہیں دیکھ پاتے تھے کہ تب بھی عدلیہ پروجیکٹ عمران کا حصہ تھی اور ضمانتیں بنیادی انسانی حقوق میں شمار نہیں ہوتی تھیں۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ جمہوری احتجاج نہیں، بکھرے ہوئے مشتعل جتھوں کی دہشت گردانہ کارروائیاں تھیں جو ملک کے طول و عرض میں ایک خودکار نظم کے ساتھ پھیلتی اور ایک ہی طرح کی پہچان رکھنے والی علامتوں کو خاکستر کرتی چلی گئیں۔ یہ کارکنوں کا بے ساختہ پن نہیں، ان زہرناک رویوں کی لہلہاتی فصل تھی جو عمران خان اپنے پورے عہد سیاست میں کاشت کرتے رہے۔ ان کی 25 سالہ سیاسی تاریخ پر محیط ان کے بیانات میں سے ایسے 2-4 جملے بھی نہیں نکالے جا سکتے جن سے اتحاد و اتفاق، خیر سگالی، رواداری، بھائی چارے، اجلی تہذیبی اقدار، تحمل و برداشت اور خوئے دل نوازی کی مہک آتی ہو۔ اس کے برعکس وہ اپنے چاہنے والوں کے ہر قطرہ خون میں غصے، غیظ و غضب، اشتعال اور نفرت کی چنگاریاں بوتے اور بارود بھرتے رہے۔ پہلا بڑا عملی مظاہرہ 2014 کے 4 ماہی دھرنوں میں ہوا۔ تب خان صاحب نے سول نافرمانی کا کہا، ہنڈی کا حکم صادر کیا، بجلی کے بل جلائے، ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، PTV اور سیکریٹریٹ پر حملے کیے، پولیس افسروں کو مارا پیٹا۔ 9 تاریخ کو بھی اسلام آباد کا رخ کرتے وقت انہوں نے ایک اعلیٰ فوجی افسر کا تواتر سے نام لے کر پیغام دیا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو تمہاری توپوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہوا باقاعدہ منصوبہ بندی اور خان صاحب کی خواہش کے مطابق ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی التجا کے باوجود انہوں نے غارت گری اور غارت گروں کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا۔ 9 مئی کے یوم سیاہ کے سائے 10 مئی پر بھی محیط رہے۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 11 اور 12 مئی کو پے در پے 2 ایام سفید طلوع ہوئے۔ دنیا بھر کو اب پیغام ملا کہ یکایک پاکستان کا نظام عدل و انصاف نئی رفتوں کو چھونے لگا ہے۔ 11 مئی کو خان صاحب کے غلط انداز گرفتاری پر پٹیشن دائر ہوئی، اسی دن نمبر لگ گیا، اسی دن بینچ قائم ہو گیا، اسی دن نوٹس جاری ہو گئے، اسی دن سماعت شروع ہو گئی، اسی دن درخواست گزار سیاہ رنگ مرسیڈیز میں سوار ججوں کے لیے مخصوص دروازے سے داخل ہوئے، اسی دن دلائل مکمل ہو گئے، اسی دن فیصلہ صادر ہو گیا، اسی دن ملزم کو رہائی مل گئی۔ عدالت عظمیٰ نے ملک بھر میں غارت گری کے حقیقی محرک کا استقبال کرتے ہوئے دلی خوشی کا اظہار کیا۔ پولیس لائنز کے بنگلے کو شاہی مہمان خانے میں بدل دیا جہاں میل ملاقات سمیت تمام سہولتیں فراہم کر دی گئیں۔ دوسرا یوم سفید 12 مئی کو طلوع ہوا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پے در پے ضمانتوں کی گنگا موجیں مارنے لگی، جس میں خان صاحب 11 گھنٹے اشنان کرتے، کلکاریاں مارتے اور چھینٹے اڑاتے رہے۔ درجنوں ضمانتوں پر بھی ان کی تسلی نہ ہوئی تو ایک عدالتی فرمان آ گیا۔ ان تمام مقدمات میں ضمانت جو خان صاحب یا عدالت کے علم میں نہیں یا جو آئندہ بھی درج ہو سکتے ہیں۔ کالم کے بوجھل پن کو کم کرنے کے لیے کچھ ذکر اپنے دوست انصار عباسی کا۔ وہ پہاڑوں کے باسی ہیں، مرد کوہستانی، فطرت سے قریب تر ہونے کے باعث کچھ سادہ و معصوم بھی ہوتا ہے۔ اپنے ایک حالیہ کالم میں انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس، GHQ ایئر بیس میاں اور دوسری دفاعی تنصیبات پر حملوں کی تفصیل بتانے کے بعد لکھا، کاش کوئی خان صاحب کو ان 2 دنوں میں تحریک انصاف کی احتجاج کے نام پر کی جانے والی تباہی اور بربادی کی ویڈیوز دکھا دے۔ میرے دوست کا خیال ہے کہ یہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے خان صاحب کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہیں گے،
میرے بچوں یہ تم نے کیا کر دیا۔ پھر وہ اسد عمر کو ہدایت جاری کریں گے کہ مجھے اور پارٹی کو رسوا کرنے والوں کو چن چن کر نکالو اور ان کے خلاف خود مقدمے دائر کرو۔ آپ بھی کتنے بھولے ہیں عباسی صاحب۔ خان صاحب ان ویڈیوز کا مشاہدہ کرتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس سمیت دفاع وطن کی پرتفاخر علامتوں کو دھڑ دھڑ جلتا دیکھیں گے تو ان کے تبسم ناآشنا ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل جائے گی اور وہ اسد عمر کو حکم دیں گے ان سب غازیان صف شکن کو کل زمان پارک بلاؤ، سب کے لیے حسن کارکردگی کے خصوصی تمغے بنواؤ اور آنے والے انتخابات میں ان کے ٹکٹ ابھی سے کنفرم کر دو۔ عباسی صاحب کو کیسے سمجھاؤں کہ غارت گری کے شواہد کے طور پر پیش کی جانے والی وہ ویڈیوز میں ان میں دکھائی دینے والے تمام کرداروں کی ترقی درجات کے مستند شواہد بن چکے ہیں اور وہ سب عطاب کی بھٹی میں جھونک دیے جائیں گے جو اس طاقت و تاراج سے کنارہ کش رہے۔